یہ پٹن ہے، دریائے سندھ کے ساتھ میرے سائیکل سفر کی اگلی منزل۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں پہاڑوں کی تصویریں ابھر آتی ہیں کہ جیسے زمین نے اپنے سینے پر یہ شہر کسی خواب کی طرح رکھا ہو۔ کہتے ہیں کہ پٹن شاید اس علاقے کا واحد شہر ہے جو پہاڑ کی بلندیوں پر بھی بسا ہوا ہے اور ایک سڑک نیچے اتر کر دریائے سندھ کے کنارے بھی۔ یہ تضاد ہی اس کی خوبصورتی ہے، اوپر سخت پہاڑ، نیچے نرم دریا بہتا ہے۔ دریا یہاں شہر کے ساتھ ساتھ سانس لیتا ہے، جیسے دونوں ایک دوسرے کی زندگی ہوں۔ کئی بار یہ شہر دریا کے غضب کا نشانہ بنا، پانی نے گھروں کو بہا دیا، کھیتوں کو نگل لیا، راستے مٹا دیے، مگر پٹن ہر بار دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ شہر واقعی سخت جان ہے۔ یہاں کے لوگ دریا کے ساتھ جیتے ہیں، دریا کے ساتھ روتے ہیں، اور جب دریا پرسکون ہوتا ہے تو ان کے چہروں پر بھی سکون اتر آتا ہے۔ پٹن کی صبح کسی خواب کی طرح طلوع ہوئی۔ رات بھر بارش کے بعد فضا میں نمی اور تازگی تھی۔ بادلوں نے پہاڑوں کو ڈھانپ رکھا تھا، جیسے وہ زمین کو گلے لگا رہے ہوں۔ دھوپ جب بادلوں کے پیچھے سے جھانکتی تو اس کی کرنیں پہاڑوں کے ماتھے پر سنہری لکیر بناتی۔ یہاں کے گھر اور کھیت سیڑھیوں کی مانند بنے ہیں، جیسے کسی مصور نے پہاڑ پر اپنی مرضی سے رنگ بھری ترتیب بنائی ہو۔ سبز کھیت، پتھریلے راستے اور پانی کے بہتے نالے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک نظم کی طرح۔ میں جب سائیکل چلاتا ہوا ان راستوں پر آگے بڑھتا گیا تو محسوس ہوا کہ چڑھائیاں اور اترائیاں دونوں ایک جیسی لگتی ہیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر میرا استقبال کرتا۔ راستے میں کہیں کہیں مقامی لوگ اور بچے ملتے رہے۔ یہاں کے نالے جو پہاڑوں سے اتر کر دریائے سندھ میں گرتے ہیں، نئی کہانی سناتے ہیں۔ یہیں سے میں ہری پور کے مضافات میں داخل ہوا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کے بیچ ایک وسیع منظر پھیلا تھا، تربیلا جھیل کا۔ یہ جھیل نیلے خواب کی طرح چمک رہی تھی اور ارد گرد کے پہاڑ اس کے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر جیسے مطمئن تھے۔ یہ دریا یہاں لمحہ بھر کو رک کر خود کو دیکھتا ہے، پھر دوبارہ طوفان کی طرح دوڑ پڑتا ہے۔ موسم گرما میں جب برفیلے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، پہاڑوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کی رگوں سے بہتا ہوا پانی دریا کو طاقت دیتا ہے۔ تب دریائے سندھ کئی فٹ بلند ہو کر چٹانوں سے ٹکراتا ہے۔ اس کی گرج سن کر لگتا ہے جیسے زمین خود بول رہی ہو۔ پانی کی لہریں گھوڑوں کی طرح دوڑتی ہیں اور ہوا میں ان کی جھاگ اڑا کر بادلوں سے ملتی ہے۔ یہ منظر صرف دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مقامی لوگ یہاں اسے اباسین کہتے ہیں، یعنی دریاؤں کا باپ۔ ہری پور کے اطراف میں دریا اپنی رفتار کم کر کے جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جانب بلند پہاڑ، دوسری جانب کھیت اور سبزہ۔ یہاں کا منظر فطرت کے سکون کا عکس ہے۔ کسان اپنے کھیتوں میں دریا کے پانی سے فصلیں سینچتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ دریا ان کی زندگی ہے، ان کا دوست، ان کا محافظ۔ دریا آگے بڑھتا ہے، ہری پور کی چٹانوں کو چیرتا ہوا پنجاب اور سندھ کے میدانوں کی سمت۔ یہاں پہنچ کر دریا کا مزاج بدل جاتا ہے۔ اب وہ نرم، پرسکون اور وسیع ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، مگر گہرائی باقی رہتی ہے۔ یہاں دریا زمین کو سیراب کرتا ہے اور سینکڑوں بستیاں اس کی برکت سے آباد ہیں۔ ہزارہ کی وادیوں میں دریائے سندھ اپنی پوری طاقت کے عروج پر ہوتا ہے۔ پانی کی رفتار، شور اور چمک، سب کچھ اپنے انتہا پر چٹانوں سے ٹکراتی لہریں ایک دھن بناتی ہیں۔ یہی ہے دریائے سندھ، کہیں نرمی سے بہتا ہے، کہیں طوفان بن جاتا ہے، کہیں خاموش، کہیں بے قابو۔ اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یہ دریا محض پانی کا بہاؤ نہیں، یہ وقت کا سفر ہے، ہزاروں سال کی تاریخ کا گواہ، تمدنوں کا محافظ اور انسان کے وجود کا آئینہ۔ میں جب اس کے کنارے سائیکل چلاتا ہوں تو لگتا ہے کہ دریا مجھے نہیں، میں خود اس کے ساتھ بہہ رہا ہوں۔ ہر منظر، ہر ہوا کا جھونکا، ہر آواز میرے اندر اتر جاتی ہے۔ یہ دریا صرف زمین پر نہیں بہتا، یہ دل کے اندر بھی بہتا ہے۔ یہ دریا ہے جو پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے، میدانوں کو سیراب کرتا ہے اور سمندر سے جا ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان اپنی اصل سے جڑ کر پھر اسی میں لوٹ جاتا ہے۔